وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزني حيلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية متفق علیہ۔ کبیرہ اور نفاق کی علامتوں کا بیان۔ کبائر سے مراد ہیں بڑے گناہ۔ صاحب مشکات علیہ الرحمہ اس باب کے اندر بڑے گناہوں کا ذکر کریں گے اور نفاق کی نشانی اور علامات کا ذکر کریں گے۔ علامات نفاق اور کبائر سے متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کی مختلف آراء اور مختلف اقوال ہیں۔ گناہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ جس بات سے اللہ تعالی ناراض ہوں وہ کام کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ اب گناہوں کے سلسلے میں دو باتیں عام مسلمان بھی جانتے ہیں کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں صغیرہ چھوٹے کہا جاتا ہے اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں کبیرہ بڑے گناہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بڑے گناہ سے بچنا یہ چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کے مقام میں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تفصیلات پر مکمل کتابیں لکھ چکے ہیں۔ خلاصہ آپ اتنا سا سمجھ لیں کہ وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا کے اندر حد بیان کی ہو کہ فلاں گناہ پر فلاں سزا دی جائے گی، جیسے زنا پر سزا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، تو شریعت میں دنیا کے اندر متعین کر دی گئی ہو، اب وہ حد کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ کوڑوں کی ہو یا قتل کی ہو یا دوسرے ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی، تو وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ ایسے ہی وہ گناہ جس پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھمکی دی ہے اس گناہ کو بھی کبیرہ اور بڑا گناہ کہا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن و حدیث میں جس گناہ کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو وہ گناہ بھی کبیرہ کہلائے گا۔ ایسے ہی وہ چھوٹا گناہ جسے آدمی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہو، جرأت کے ساتھ کرتا ہو، وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی صغیرہ گناہ
جسے آدمی مستقل کرتا رہے، اسے اپنی زندگی میں مکمل داخل کر لے، اسے چھوڑے ہی نہیں، تو یہ صغیرہ گناہ بھی جس پر اصرار کیا جاتا ہے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ہر نافرمانی وہ کبیرہ ہی ہے، اور یہ چھوٹے بڑے گناہ جو گنائے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گناہ کا ہم جب دوسرے گناہ سے مقابلہ کرتے ہیں تو ایک بڑا نظر آتا ہے اور ایک چھوٹا نظر آتا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر چھوٹے بڑے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی وہ بڑی ہی ہے۔ جو انسان اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے خالق اور رازق کی نافرمانی کر رہا ہو، اس کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہو، وہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بڑے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بعض گناہ ان کے مقابلے پر چھوٹے نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے، اس باب کے اندر انہی گناہوں کا تذکرہ ہوگا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بتایا ہے۔ مستقل کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں جن میں گناہوں کی تعداد بھی لکھی گئی ہے کہ یہ گناہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے، اور یہ فلا 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 گناہ چھوٹے ہیں۔ لیکن کتابوں کے اندر جو ان کی تفصیلات لکھی گئی ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی فہرست تیار کی گئی ہے، وہ فہرست بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حالات کے اعتبار سے بہت سے گناہوں کو بڑا قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ 7 گناہ بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 نہیں، 700 کے ہو تو زیادہ مناسب ہوگا، تو کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر بعض گناہ ایسے کہ ایک آدمی کے لیے چھوٹا ہے، دوسرے کے لیے وہی گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ اور نفاق کی نشانیاں اس باب کے اندر انہی احادیث کا تذکرہ ہے جس میں ان دونوں باتوں کا ذکر موجود ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان تدعو اللہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں، اس کی ذات میں، تعظیم وغیرہ میں دوسرے کو شریک کیا جائے، حالانکہ پیدا اللہ ہی نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں شریک کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو روایات ذکر کی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شدت کے ساتھ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے چاہیں گے، جس کے چاہیں گے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ اس حدیث سے بھی شرک کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ آگ میں جل جانا، قتل ہو جانا یہ آسان ہے، لیکن شرک کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب اس پر مرتب ہوگا اس کی انسان تاب نہیں لا سکے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرا لے یا آگ میں جل جائے، یہ آسان ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے پر جو اللہ تعالیٰ نے شرک پر رکھا ہے۔ تو
تو یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اسی کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا لے. اسی کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے. قال ثم ایٌ، سائل نے پھر سوال کیا کہ شرک کے بعد پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی. رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بڑا گناہ ہے. عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا عام رواج تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس معاشرے کے اعتبار سے یہ الفاظ فرمائے ہیں، لیکن اس زمانے کو دیکھا جائے اور آج کا جو معاشرہ ہے اس زمانے پر غور کیا جائے تو اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اولاد کو قتل کرنے والے ہیں. یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اولاد کے قتل کا ذکر کیا ہے، حالانکہ کسی بھی انسان کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اولاد کو قتل کرنا یہ دوسرے کے قتل کے مقابلے پر اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ ایک تو اس کے اندر قتل کا گناہ ہوتا ہے، پھر دوسرے قطع رحمی کا گناہ ہوتا ہے، اور تیسرے یہاں اللہ نے جو فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خشیہ، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، خشیت املاق، کہ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے. تو جب انسان اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرے کہ وہ تیرے کھانے کے ساتھ شریک ہوگی، تو اسے کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے پہنائے گا، اس کی تربیت کیسے کرے گا، تو گویا یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزاق ہونے کا منکر ہے. اسے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں. اگر اسے اللہ کے ذات پر یقین ہوتا کہ اللہ رزاق ہے، ہر مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، پھر یہ رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل ہرگز نہ کرتا. لیکن مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے قتل کرنا یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ اللہ کے رزاقیت پر اس انسان کا ایمان اور یقین نہیں ہے. تو کئی گناہ شامل ہو جاتے ہیں اولاد کے قتل کے سلسلے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، کہ مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ بڑا گناہ ہے. اور یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. اس سے آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اولاد کا ذکر ہے باقی لوگوں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جہنم کا ایندھن ہوگا. اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم مقرر فرمائی ہے اور فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اتنا بڑا جرم ہے. لیکن عام قتل کے مقابلے پر قتل اولاد میں زیادہ شدت ہے، اس لیے قتل اولاد کا ذکر کر دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں جو قتل اولاد کا ذکر فرمایا ہے، پہلے زمانے میں پیدائش کے بعد قتل ہوتا تھا، اور آج الٹراساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے دیکھ کر قتل کرا دیا جاتا ہے. جب معلوم ہو جاتا کہ لڑکی ہے تو اس کی صفائی کرا دی جاتی ہے، ادویات استعمال کیے جاتے ہیں اور حمل ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کا جسم وغیرہ تیار ہو جاتا ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد قتل کرنا اور صفائی وغیرہ یا دوائی کے ذریعے سے ضائع کرنا یہ قتل اولاد کے حکم میں ہے. اور 4 مہینے سے پہلے بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. خاص مجبوری میں اس کی اجازت دی گئی ہے جبکہ جان کو خطرہ ہو. بہرحال ایک تو ہے قتل کرنا جسے قرآن میں منع کیا گیا ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
معارف القرآن کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے یہ اکیرا مجرم ہے، اور جو اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھتا ہے وہ دوہرا مجرم ہے۔ اس لیے کہ اولاد کو قتل کرنے والا اپنی اولاد کی صرف دنیا برباد کرتا ہے، آخرت برباد نہیں ہوتی، لیکن اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھنے والا اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کی قتل سے جس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی دین سے ان کا تعلق وابستہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو شرک کے بعد یہ دوسرا گناہ بتایا گیا ہے جو کبیرہ اور بڑا گناہ ہے کہ اولاد کو قتل کر دینا، اس وجہ سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی، حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ نہیں رکھا۔ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ، سائل نے سوال کیا پھر کون سا گناہ ہے؟ قَالَ أَن تَزْنِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ زنا کسی سے بھی کیا جائے، پڑوس میں کیا جائے یا کسی دور مقام پر، بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات میں شدید قسم کی وعید زنا کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور یہ سزا اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ کی بیان کی ہے۔ شادی شدہ اگر زنا کے اندر ملوث ہو جائے تو اس کی سزا سنسار اور رجم رکھی ہے کہ اسے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج کے موقع پر ان لوگوں کو شدید عذاب کے اندر دیکھا ہے جو دنیا کے اندر زنا کرنے والے تھے۔ تو کسی سے بھی زنا کیا جائے اس کی شدت قرآن و حدیث میں تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑوس کا ذکر کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ عام زنا کے مقابلے پر اس میں اور زیادہ شدت ہو جاتی ہے، کیونکہ پڑوسی کا عام انسانوں کے مقابلے پر حق زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ایک تو زنا کا گناہ کرتا ہے، پھر پڑوسی کے حق کو باطل کرنے کا گناہ دوسرا ہوتا ہے، اور پھر پڑوسی دوسرے آدمی کے لیے جو پڑوس کے اندر رہتا ہے اس کے لیے امین بھی ہوتا ہے، اسے اپنا امین سمجھتا ہے کہ یہ میرے بعد میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ آدمی زنا کر کے اس کے اندر خیانت کرنے والا بھی ہے۔ تو پڑوس میں زنا کرنے کی وجہ سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاص طور سے پڑوس کا ذکر فرما دیا، ورنہ زنا کہیں بھی ہوگا وہ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن 3 گناہوں کا یہاں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن کی آیات بھی نازل فرمائی ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور بغیر حق کے وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ تو ان 3 گناہوں سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ اس روایت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہی 3 کاموں سے بچنے کے لیے یہاں احادیث میں الفاظ ذکر کیے ہیں، وہی مضمون آیت کریمہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔
بہرحال یہ تین بڑے گناہ ہیں جو اس روایت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، متفقن علیہ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو آگے اور حدیث میں ان احادیث میں اور گناہوں کا بھی تذکرہ ہے، تو اس حدیث میں 3 جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آدمی ان تمام گناہوں سے اور آنے والی روایات کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے سلسلے میں احتیاط برتے، اور اگر ان کے اندر ملوث ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے پکی سچی توبہ کرے۔ معلوم نہیں انسان کی موت کا وقت کب آ جائے اور کب ملک الموت دستک دے دے اور بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے، اور پھر مہلت بھی نہ ملے انسان کو توبہ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی۔ اس لیے آپ سنتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتے جائیں، تاکہ اس سننے کا مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔